نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ ایک بار بغداد معلیٰ میں طاعون کی بیماری پھیل گئی اور لوگ دھڑ دھڑ مرنے لگے۔ لوگوں نے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں اس مصیبت سے نجات دلانے کی درخواست پیش کی۔ آپ نے ارشاد فرمایا، ہمارے مدرسے کے ارد گرد جو گھاس ہے وہ کھاؤ اور ہمارے مدرسے کے کنویں کا پانی پیو۔ جو ایسا کرے گا انشاءاللہ عز و جل ہر مرض سے شفا پائے گا۔ چنانچہ گھاس اور کنویں کے پانی سے شفا ملنی شروع ہو گئی، یہاں تک کہ بغداد شریف سے طاعون ایسا بھاگا کہ پھر کبھی پلٹ کر نہ آیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ! کیا خوبصورت کرامت ہے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی۔ ایک اور جگہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس مسلمان کا میرے مدرسے سے گزر ہو، قیامت کے روز اس کے عذاب میں تخفیف ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ! کیا خوبصورت کرام! ایک بار ایک غمگین نوجوان نے آ کر بارگاہ غوثیت میں فریاد کی، حضور، میں نے اپنے والد مرحوم کو رات خواب میں دیکھا۔ وہ کہہ رہے تھے، بیٹا، میں عذاب قبر میں مبتلا ہوں، تو سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سرہ النورانی کی بارگاہ میں حاضر ہو کر میرے لیے دعا کی درخواست کر۔ یہ سن کر سرکار بغداد حضور غوث اعظم علیہ رحمۃ اللہ اکرام نے استفسار فرمایا، کیا تمہارے ابا جان میرے مدرسے سے کبھی گزرے ہیں؟ اس نے عرض کی، جی ہاں۔ بس آپ رحمۃ اللہ علیہ خاموش ہو گئے۔ وہ نوجوان چلا گیا۔ دوسرے روز خوش حاضر خدمت ہوا اور کہنے لگا، یا مرشد، آج رات والد مرحوم سبز حلہ یعنی سبز لباس زیب تن کیے خواب میں تشریف لائے۔ وہ بے حد خوش تھے، کہہ رہے تھے، بیٹا، سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی کی برکت سے مجھ سے عذاب دور کر دیا گیا ہے اور یہ سبز حلہ بھی ملا ہے۔ میرے پیارے بیٹے، تو ان کی خدمت میں رہا کر۔ یہ سن کر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میرے رب عز و جل نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ جو مسلمان تیرے مدرسے سے گزرے گا اس کے عذاب میں تخفیف کر دی جائے گی۔ سبحان اللہ! کیا خوبصورت کرامت ہے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی، قربان جائیے۔ ایک بار بارگاہ غوثیت حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں حاضر ہو کر لوگوں نے عرض کی، عالی جاں باب الاصل کے قبرستان میں ایک قبر سے مردے کی چیخنے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ حضور غوث پاک کچھ کرم فرما دیجئے کہ بیچارے کا عذاب دور ہو جائے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، کیا اس نے مجھ سے خرقہ خلافت پہنا ہے؟ لوگوں نے عرض کی، ہمیں معلوم نہیں۔ فرمایا، کیا کبھی وہ میری مجلس میں حاضر ہوا؟ لوگوں نے لا علمی کا اظہار کیا۔ فرمایا، کیا اس نے کبھی میرا کھانا کھایا؟ لوگوں نے پھر لا علمی کا اظہار کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، کیا اس نے کبھی میرے پیچھے نماز ادا کی؟ لوگوں نے وہی جواب دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ذرا سا سر اقدس جھکایا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ پر جلال و وقار کے آثار ظاہر ہوئے۔ کچھ دیر کے بعد فرمایا، مجھے ابھی فرشتوں نے بتایا ہے اس نے آپ کی زیارت کی ہے اور آپ سے اسے عقیدت بھی تھی، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر رحم کیا۔ الحمدللہ عز و جل اس کی قبر سے آوازیں آنی بند ہو گئیں۔ سبحان اللہ! ایک اور کرامت کہ ایک دفعہ دریائے دجلہ میں زوردار سیلاب آ گیا۔ دریا کی طغیانی کی شدت کی وجہ سے لوگ ہراساں اور پریشان ہو گئے اور حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ سے مدد طلب کرنے لگے۔ حضور غوث پاک نے اپنا عصا مبارک پکڑا اور دریا کی طرف چل پڑے اور دریا کے کنارے پر پہنچ کر آپ نے عصا مبارک کو دریا کی اصلی حد پر نصب کر دیا اور دریا کو فرمایا کہ بس یہیں تک۔ آپ کا فرمانا ہی تھا کہ اسی وقت پانی کم ہونا شروع ہو گیا اور آپ کے عصا مبارک تک آ گیا۔ سبحان اللہ! بچایا تھا پہلے تو ڈوبے ہوئوں کو،
بچایا تھا پہلے تو ڈوبے ہوں کو، اور اب ڈوبتوں کو بچا غوث اعظم۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہم سب کے دلوں میں حضور غوث پاک کی محبت عنایت فرمائے، اور ہم سب کی پریشانیوں کو حضور غوث پاک کے صدقے دور فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا تاکہ کسی کا بھلا ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ کر بھلا تو ہو بھلا۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔